میری ایک دکان تھی اعظم کلاس مارکیٹ کے اندر ہی. میں وہاں پہ کپڑے کا کاروبار کرتا تھا اور کپڑے کے کاروبار میں وہ پاکستان سے کافی کسٹمر وہاں پہ آتے تھے. ان سے ملنا, ان سے بارگیننگ کرنی. ان کو ہمیں کہا جاتا تھا کہ وہ چور ہیں, وہ لٹیرے ہیں, وہ ڈاکو ہیں, جیسے آج کل ان کو کہا جا رہا ہے. جیسے آج کل نہیں, یہ ایک تو ہمارا ویسے ہی وتیرہ بن چکا ہے. جی, تب کہا جاتا تھا کہ وہ چور ہیں, لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں. سوشل میڈیا تصویر کا دوسرا روپ. مطلب کتنے, کوئی 3 ارب روپے لگے ہیں ان کی شادی؟ نہیں, کم از کم 100 ارب لگ گیا. ٹھیک ہے, اور وہ 100 ارب سے پاکستان کا کافی قرضہ بھی اتر جانا تھا. اچھا. اور یہ لوگوں کی ایک خوش بڑی عائد بات ہے. کوئی لوگوں نے پھینک دی ہوں گے 50 ارب تو ایسے ہی پھینک دیا ہوگا. خدا کا واسطہ, یہ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یار ایک 30 سیکنڈ کی ویڈیو کو آپ پرکھے آخر سمجھ لیتے ہو. یہ ایسا نہیں ہے. میں خوش نہیں ہوں ان کی پالیسیوں سے, میں خوش نہیں ہوں. لیکن آپ لوگ بتا دی ہیں نا. میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں نا. جی جی. کئی چیزیں سے بندے کو ہوتا ہے یار یہ کیا کر رہا ہے. بندے کی اپنی لالچ ہوتی ہے. بندے کو کہو مجھے کیا فائدہ ہوگا, لیکن میں مطمئن ہوں. مطمئن کیوں کہ یار ہمارا ملک صحیح سمجھ جائے. خوش نہیں ہوں, مطمئن ہوں. یہ ایک میرے پہ ایک سوشل میڈیا کمپین سٹارٹ ہوئی تھی نا. میں نے اپنے سورسز سے پتا کیا, 300 اکاؤنٹوں کا پتا چلا جی انڈیا سے چل فیک تھے. ٹوٹل فیک اکاؤنٹ 300 اکاؤنٹ, 300 کے سم تھنگ اکاؤنٹ تھے جو انڈیا سے چل رہے تھے. اور ان کے وہ ایک ہی چیز تھی, تم نے ہمارے بانی کو کیوں کہا, یہ کہا, وہ کہا, یہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی جو اکانومی ہے یعنی معیشت ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ نظریں نہ صرف پاکستان کے اندر ہماری جو عوام ہیں اس کی ہیں, بلکہ ہمارے ریجن کے اندر انٹرنیشنل بھی پاکستان کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اور جب سے یہ نیا سیٹ اپ آیا تھا تو ملک کے اندر لوگوں کا یہ خیال تھا اور ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ مہنگائی کے اوپر قابو پایا جائے, ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی ٹمپریچر ہے اس کو بھی نیچے لایا جائے. اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کافی زیادہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر جو فیک نیوز کا ایلیمنٹ ہے, پھر اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ نے مختلف قسم کے میئرز لیے ہیں, اس کی وجہ سے بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, جو انٹرنیٹ ایز اے پلیٹ فارم یوز کیا جاتا ہے, اس کا تعلق صرف انٹرٹینمنٹ یا پولیٹیکل کمیونیکیشن کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ کاروبار کے ساتھ, بزنس کے ساتھ, آئی ٹی بزنس کے ساتھ. اور خاص کر پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ہمارے لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں, ان کو جب روزگار ان کو نہیں مل رہا ریگولر سیکٹرز کے اندر, تو وہ انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے پاکستان میں بیٹھ کے وہ کام کرتے ہیں اور اس جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. ان تمام ایشوز کے اوپر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ گیسٹ جو ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں, جناب ملک زمان نصیب صاحب. آپ صدر ہیں استحکام پاکستان پارٹی لاہور کے, آپ صدر ہیں اعظم مارکیٹ لاہور کے, اور آپ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں LBF یعنی لاہور بزنس فرنٹ جو ہے اس کے بھی آپ صدر ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. زمان صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ کیسے آپ یہاں تک پہنچے, کیا آپ کی کہانی ہے؟ میری کہانی سر بڑی سمپل سی ہے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں, اور میں ایک میرے والد صاحب بڑے محنتی انسان تھے. ان کی محنت سے آج میں یہاں تک پہنچا ہے. وہ ایک ویسے سوشل ورکر بھی تھے, لوگوں کو بڑا احترام, پہلے اعظم کلاس مارکیٹ کے صدر وہ تھے. میں ایک بیسکلی ایک چھوٹا سا دکاندار تھا. میری ایک دکان تھی اعظم کلاس مارکیٹ کے اندر ہی. میں وہاں پہ کپڑے کا کاروبار کرتا تھا, اور کپڑے کے کاروبار میں وہ پاکستان سے کافی کسٹمر وہاں پہ آتے تھے. ان سے ملنا, ان سے بارگیننگ کرنی, ان کو مال سیل کرنا, یہ میرا کاروبار تھا. اس کے بعد پھر تھوڑا سا پولیٹکس میں آ گیا 2007 کے اندر. وہ ایک اتفاقیہ پولیٹکس کے اندر آ گیا. کس پارٹی کو جوائن کیا؟ میں نے ایک ہی پارٹی کو سب سے پہلے اسٹارٹ پہ جوائن کیا تھا, PTI کو.
2007 میں, جس کو جب ٹانگا پارٹی کہتے تھے. تو وہ اتفاق سے کچھ ایسا ہوا کہ میں نے کچھ فیسٹیول کروایا ہوا تھا کرکٹ کا, تو اس فیسٹیول کے اندر مہمان خصوصی اتفاق سے وہاں تب کے وہ بانی جو تھے پی ٹی آئی کے, وہ آ گئے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا. پھر 2007 سے لے کے 2021 تک ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا حصہ رہا. پھر 2021 میں نے جب وہ پوری پیک پہ تھے, جب وہ پورا ان کا ڈنکا بجتا تھا, جب وہ پورے اپنے عیاشی کے, پوری بادشاہت کے, پوری وہ ایک سلطنت کے مزے اڑا رہے تھے, تب میں ان کو خیر بات کہہ کے آیا تھا. کیونکہ میں وجہ یہ تھی کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ وہ چور ہیں, وہ لٹیرے ہیں, وہ ڈاکو ہیں, جیسے آج کل ان کو کہا جا رہا ہے. جیسے آج کل نہیں, یہ ایک تو ہمارا ویسے ہی وتیرہ بن چکا ہے. جی, تب کہا جاتا تھا کہ وہ چور ہیں, لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں. اور یہ پی ایم ایل این کے بارے میں کہا جاتا تھا, نواز شریف فیملی کے بارے میں. جی. تو ہمیں بھی ہمارے ذہنوں میں ایک بات بٹھا دی گئی تھی کہ جی واقعی وہ چور ہیں, لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ اتنا زیادتی کی, ہمارے ملک کو لوٹ لیا, اپنے محل بنا لیے باہر. اور جب پتہ چلا اقتدار میں آئے, پھر معلوم ہوا کہ آٹے دال کا کیا بھاؤ ہے, تب پتہ چلا ہاتھی کے دانت کھانے کو کیا ہے اور دکھانے کو کیا ہے. تب پتہ چلا کہ مکاری کیا ہوتی ہے, سیاست کیا ہوتی ہے. تب پتہ چلا کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں, اور بعد میں یہ پتہ چلا یو ٹرن کا نام کس کو دے دیا گیا, جھوٹ اور مکار کو. ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم نے جدوجہد کرنی ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی معیشت کو بحال کرنا ہے, ہم نے قرضے اتارنے ہیں, ہم نے نوجوانوں کو آگے لے کے چلنا ہے, ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے, ہم نے قرضہ اتار دینا ہے, ہم نے نئے گھر بنانے ہیں, ہم نے نوجوانوں کو نئی نوکریاں دینی ہے, ہمیں ایک نئی ایک نئی لگن, نئی روشنی دکھا دی گئی تھی. اور جب پتہ چلا کہ جو پنجاب میں انہوں نے ایک وسیم اکرم پلس لگایا تھا, وہ کتنا ڈفر اور کتنا خود ساختہ انسان تھا, اور ایک وہ پپٹ سا جو ایک اشاروں پہ چلنے والا تھا. کس کے اشارے پہ؟ وہ ایک ہماری ہیں بڑی قابل احترام اور بڑی اچھی خوبصورت نیک سیرت اور ایک ویل وشر عمران خان صاحب کی, جو کمرے میں بیٹھ کے تویتا کا کرتی ہیں, جن کو چلے کاٹنے کا. کمرے میں نہیں بیٹھتی, اب تو وہ احتجاج بھی لیڈ کرتی ہیں. جی, وہ جن کو چلے کاٹنے کا ورلڈ کا ایوارڈ مل چکا ہے, جنہوں نے پاکستان کے ساتھ جو بلنڈر کر چکا ہے, جنہوں نے پاکستان کو ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان میں سرفہرست بی بی صاحبہ ہیں, بی بی بشرا صاحبہ. اور جب پتہ چلا کہ ان کے فرنٹ مین کس طریقے سے دو ہاتھوں سے لوٹتی ہیں, جو سب سے پہلے انہی کے دور میں سیف ہینڈ بائٹ چلی گئی تھی, وہ کیا کہتے ہیں ان کو, اب کیا گوگی صاحبہ, اور ان کا ہسبینڈ جناب محترم عزت مآب جمیل گجر صاحب, جنہوں نے ریڈ نکالے ہوئے تھے. بی اونسٹلی یہاں پہ ریڈ نکلے ہوئے تھے. ڈی آئی جی کا کیا ریٹ تھا, سی سی پی او کا کیا ریٹ تھا, ایس پی کا کیا ریٹ تھا, یہ ریٹ نکلے ہوئے تھے. میں لاہور کی بالخصوص بات کروں گا. تو اس کا عمران خان کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ عمران خان کو پتہ تھا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں. آپ ایک فرم بناتے ہیں, آپ اس فرم کو لیڈ کرتے ہیں, آپ اپنی ایک ٹیم بنا کے آگے چھوڑتے ہیں, اور ٹیم آگے ساری مینجمنٹ کرتی ہے. جب مینجمنٹ ہی ہماری بکاؤ ہوگی تو الزام کس کے اوپر آئے گا؟ اور جب بتایا جائے گا آپ مینجمنٹ کو نہیں نکالو گے, آپ اس بندے کے اوپر ہی کوئی قانونی کارروائی کر دو گے, پھر بندہ کہاں جائے گا؟ تو یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا. میں نے بھی بتایا, میں نے بھی کوئی سورس کیے, میں نے بھی کوئی کام بات پہنچائی, تو اس کے برعکس یہ ہوا کہ میں ایک الیکشن لڑا تھا 2018 کا, اور جس بندے کے ساتھ میرا الیکشن ہوا تھا وہ آج بھی کہتا ہے کہ واقعی کوئی الیکشن ہم نے لڑا. میرا مقابلہ حمدہ شہباز صاحب کے ساتھ ہوا تھا. اچھا. میں نے ان کے مقابلے میں 48,000 ووٹ لیا تھا 2018 کے الیکشن میں. اور اس کے بعد جو کچھ ہمیں یہی تھا کہ ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, اپنے پنجاب کو آگے لے کے جانا ہے, ہم نے اپنی پارٹی کو آگے لے کے جانا ہے. تو جب
کرتے رہے, کچھ ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تھا, ہم کچھ کر نہ سکے, کوئی کسی کو کچھ اپنی ایفیشنسی دکھا نہ سکے. اور بعد میں جب پتہ چلا تھا کہ یہ چیئرمین ہی اتنے کی بک رہی ہے, یہ معاملات اتنے کے بک رہے ہیں, اور جب یہ بات آواز بلند کی تو پتہ چلا جی ہمارا ٹکٹ ہولڈر سے نام بھی نکل گیا. الیکشن ہم نے لڑا اور ٹکٹ ہولڈر کسی اور کو بنا دیا گیا. پھر ظاہری بات دل ٹوٹتا بھی ہے, دکھتا بھی ہے. پھر پتہ چلا جی. تو آپ نے چھوڑا اس بیس پہ تھا کہ آپ کو انہوں نے مطلب آپ کی بات سن نہیں رہے تھے, یا آپ کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے وہ؟ نہیں, ٹکٹ تو میں نے لے لی تھی. ٹکٹ تو 2018 کا الیکشن لڑا تھا, میں نے 2021 میں چھوڑ دیا تھا. الیکشن تو جا کے 2024 میں ہوا ہے. جی ہاں, ایسی بات نہیں تھی. اب لوگوں کی کیا اثر رہی ہیں. اچھا, لوگوں کیونکہ وہ جتنے لونڈے لباڑے ہیں نا, جو ایک غالب گلوچ کی بریگیڈ جن کی چلتی ہے, ان کا وتیرہ یہی ہے. تو ان سے نہ کبھی گھبرایا ہوں, نہ انشاءاللہ گھبراؤں گا. ان جیسوں کو تو یہ تو پیچھے پیٹ پہ وار کرتے ہیں نا, سامنے کبھی آئے ان کو پتہ چلے کس کے ساتھ پنگا لیا انہوں نے. صحیح ہے. تو اب کیسی صورتحال ہے پنجاب کی؟ بہت بہتر ہے الحمدللہ, بہت بہتر. پنجاب کی صورتحال جب نگران سیٹ اپ ہی آ گیا تھا نا, جب سی ایم محسن نقوی صاحب آئے تھے, تو انہوں نے کافی حد تک بہتری کرا لی تھی. اب جو ہماری سی ایم صاحب ہیں, ہماری اتحادی بھی ہے مریم نواز صاحبہ, یہ بھی کافی محنت کر رہی ہیں. لیکن وہ چیز نہیں ہے میں اتنا کوئی آؤ بھگت کروں یہاں پہ آ کے, وہ چیز نہیں ہے. ان کو خوب محنت کرنی چاہیے, عام آدمی تک پہنچنا چاہیے, اپنے ورکرز کو اپرچونٹی دینی چاہیے. جو یہ جو ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے, ڈو یو تھنک کہ اس وقت اس کے اوپر کافی زیادہ پریشر ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ اتنی کوئی بہتر نہیں ہے, خاص کر لاسٹ بجٹ کے دوران جو میئرز لیے گئے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری کے چانسز ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ کوئی گورنمنٹ کو اس میں تبدیلی لانی چاہیے؟ دیکھیے جی, ریئل اسٹیٹ کا کاروبار, میرا بھی یہی کاروبار ہے. پہلے میں آپ کو بتا دوں, میں بھی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتا ہوں. میں کوئی لینڈ اکٹھی کرتا ہوں, وہاں پہ میں اپنا پلازا بناتا ہوں, وہ سیل کرتا ہوں. مجھے نظر نہیں آ رہا 2 سال تک کبھی کہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار اٹھے گا. اس کی وجہ ایک ہی ہے. تو آپ کی اس اسٹیٹمنٹ سے تو لوگ جو ہے وہ بھاگ جائیں گے, ریئل اسٹیٹ سے مزید بھاگ جائیں گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, لوگوں کو آپ ڈرا رہے ہیں. نہیں ڈرا نہیں, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. اچھا, جو حقیقت ہے اس میں وجہ کیا ہے, اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے. وہ ایک شخص ہے, اس کا جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب, یہ وہ شخص ہے. اور جو اس کی پالیسی ہے, میں اس کی پالیسی سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. میرا کاروبار ہے یہ ریئل اسٹیٹ کا, لیکن یہ جو وزیر خزانہ صاحب ہے, جو ان کی پالیسی ہے, میں اس پالیسی سے وہ کوئی ایک بنیاد بتا دیں نا, کیونکہ اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کو ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے کون سا ایسا فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ, جس کے اندر دیکھیں نا پتہ نہیں درجنوں انڈسٹریز جو ہیں اس کی وجہ سے چلتی ہیں, اپارٹ فرام ورکرز کو جو ملتا ہے, کام ملتا ہے, ان کو اپرچونٹی ملتی ہے, تو کیوں گورنمنٹ اس قسم کا فیصلہ کرے گی جس سے یعنی آپ اتنی بڑی انڈسٹریز کو جو ہے وہ بالکل بٹھا دیں آپ؟ میں بابو کا جواب دیتا ہوں. ہم یہاں پہ فار ایگزامپل لیتے ہیں 5 بندے ہیں, آپ کام کرتے ہیں کاسمیٹک کا, یہ بھائی کام کرتے ہیں XYZ کہتے ہیں, ایکس کام کرتا ہے کپڑے کا, وائی کام کرتے ہیں جی یہ اپنا کیمیکل کا, میں کام کرتا ہوں جی لوہے کا. اب میں لگاتا ہوں 2 کروڑ روپیہ, تو 2 کروڑ روپے مجھے مہینے کا بچ جاتا ہے 4 لاکھ. اب وہی کام میں اٹھاتا ہوں, وہی 2 کروڑ روپے میں اپنے اصل کام میں سے نکال کے پراپرٹی کے کام میں ڈال دیتا ہوں, اس میں سے مجھے بچ گیا 30 لاکھ. تو میں وہ اپنا آبائی کام چھوڑوں گا, یہ کریں گے, ٹھیک ہے, آبائی کام چھوڑ کے میں پراپرٹی کے کام میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا. جتنے بھی لینڈ کا کام کرنے والے یا ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے ہیں نا, ان کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے آبائی کاموں کو چھوڑ کر ریئل اسٹیٹ کے کام کی طرف چلے گئے. یہ ٹھیک کام کیا تھا انہوں نے, کنہوں نے, جنہوں نے یہ کیا نہیں کیا نا, وہی اصل انڈسٹری کا بڑھا بیٹھا اس بات. تو آپ نے تو خود ہی جواب دے دیا کہ پھر اگر گورنمنٹ اصل انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے یہ کچھ کر رہی ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں کر رہی. بالکل ٹھیک کر رہی ہے. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ میرا کاروبار یہ ہے, میرا اتفاق اس کام سے کہ یہ ریئل اسٹیٹ کا کام جو انہوں نے بھی روکا ہے, جو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا ہے, جو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. اب اس سے کیا ہوگا, اب اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو بندے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں تھے وہ دوبارہ اپنے آبائی کاروبار میں واپس جا رہے ہیں.
اچھا جنہوں نے کوئی ایمرجنسی کی مشینیں لگائی تھی چھوڑ گئے تھے اب وہ واپس لگا رہے ہیں. جنہوں نے کاسمیٹک کا کام چھوڑ دیا یہ تو پازیٹیو واپس. کام نہیں یہ پازیٹیو کام ہے. اس سے ہماری انڈسٹری اٹھے گی. ٹھیک اس سے ہماری جو امپورٹ کی اور ایکسپورٹ کی کیٹیگری میں اضافہ ہوگا. صحیح اس سے ہمارا زیر مبادلہ بڑھے گا. اور میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی ہے. ہاں جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کے اوپر وہ کام اب انہوں نے کروا دیا ہے. بیسیکلی یہ آ گیا ہے یہاں پہ اب سٹا شروع ہو گیا. اچھا اب یہ سٹا کس کو کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑا گروپ کا اس کا میں نام نہیں لوں گا, جو سمجھنے والے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے. کون سا گروپ ہے ایک گروپ میں یقین مانے مجھے تو نہیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا نا. آپ پاکستان میں تو سٹہ بازی اتنی زیادہ چلتی ہے کہ ہم گن بھی نہیں پاتے. چلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ایک دو چیزیں مثالیں دوں. جی نام نہیں لوں گا, پھر وہ تہمت بن جائے گی, کوئی کل کو میرے پہ کوئی بات کرے, کوئی گلی اچھا اٹھائے. ٹھیک میں ایک ویسے اپنی پبلک کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں آج کل کیا ہو رہا ہے. ایک فرم ہے, اس کا ایک نام ہے. آج کل اس کے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار نہیں ہے پاکستان کے اندر, لیکن اس کا نام بکتا ہے. اس نے یہ کپ ایک شو کر دیا. ایک کپ ہے, اس نے اس کی مالیت شو کر دی کہ یہ کپ ہے, وہ کپ کوئی تقریباً 10 روپے کا 10 روپے کا لگا لیں, 1000 روپے کا بیچ رہے ہیں. 1000 کا بیچے, 990 وہ روپے. کیسے بیچ رہے ہیں؟ اس کی انہوں نے کوئن نکال دی ہے, کرنسی ایک نئی نکال دی ہے. کوئن کا ریٹ نکال دیا ہے 5 پیسے فار ایگزامپل. یہ 100 روپے کا ہے نا فار ایگزامپل, اس کا ریٹ انہوں نے ایک کوئن نکال دیا 25 روپے کے حساب سے. اب وہی 25 روپے کو یہ لے گیا ہے 42 کے اوپر, وہی پھر 42 کو انہوں نے بیک مار کے 13 روپے پہ لے آئے, ایک دم اٹھا کے اس کو 100 روپے پہ لے گئی. اس کی مانت پیسہ اکٹھا کر لی. یہ شیڈنگ ہو رہی ہے, یہ سٹا بازاری ہو رہی ہے. اور اب اس چیز کی طرف تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. یہ جو فائلوں والا کام تھا, جو دوسرا کا, وہ تو ابھی دب گیا ہوا ہے. صحیح ہے. اب یہ آ گیا کوئنوں والا کام. یہ میں جو بات بتا رہا ہوں یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. اچھا اب یہ کوئنوں والا کام آ رہا, اور یہ چیزیں, یہ جو سوچ ہے یہ تباہ کر دیتی ہے انویسٹر کو. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز کی سب نہیں آنا چاہیے, اسے احتیاط کرنی چاہیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی جو موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, آپ اس سے مطلب خوش ہیں اکانومی کے اعتبار سے, بزنس کے اعتبار سے؟ ایک تو ریئل اسٹیٹ کی آپ نے بات کر دی. میں خوش نہیں ہوں ان کی پالیسیوں سے, میں خوش نہیں ہوں. لیکن آپ لوگ بتا دی ہیں نا. میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں نا. جی جی. کئی چیزوں سے بندے کو ہوتا ہے یار یہ کیا کر رہا ہے, بندے کی اپنی لالچ ہوتی ہے, بندے کو کہو مجھے کیا فائدہ ہوگا. لیکن میں مطمئن ہوں. مطمئن کیوں؟ کہ یار ہمارا ملک صحیح سمجھ جا رہا ہے. خوش نہیں ہوں, مطمئن ہوں. خوش کیوں نہیں ہوں کہ میری جیب میں کیوں نہیں آ رہا, معذرت کے ساتھ یہاں پہ لوگ پہلے اپنی جیبیں دیکھتے ہیں. صحیح ہے. لیکن مطمئن یہ ہوں کہ الحمدللہ 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 ہمارا ملک اب صحیح سمت پہ جا رہا ہے. جو یہ پالیسی ہے, جو یہ چیزیں کر رہے ہیں, یہ ہمیں پہلے کرنی چاہیے تھی. اب جو یہ نئی اسکیم شروع کر دی ہے یہ بڑی خوش آئند ہے. اب جو یہ انہوں نے سولر کے اوپر یہ سبسڈی دے کے قرضہ اسکیموں کے اندر یہ دینا شروع کر رہے ہیں, یہ بڑی خوش آئند بات ہوگی. یہ جو کل کو آ کے ہمیں دیکھے, غریب کو سب سے زیادہ جو پن کرتی ہے نا بجلی کے بل. بجلی کا بل جب آتا ہے نا تو اس کی جو بیچارے کی تنخواہ آتی ہے, جو اس کی دیہڑی آتی ہے, اس کے اوپر وہ جو بیتتی ہے نا, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. چلے اب سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. بتائیں آپ سوشل میڈیا کو اتنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ نہیں میں نہیں پسند کرتا سر. میں بڑا, یہ میرا ایک انسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے میں آ گیا ہوں سوشل میڈیا میں. اور یہ میں آپ کو بڑا دعوے سے کہتا ہوں اللہ کے حبیب کے صدقے, اور بڑا میں فخر سے یہ کہوں گا, اب سوشل میڈیا بتاؤں گا سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے. میں بڑا سیدھا سادہ سا بندہ ہوں اور اپنی لائف کو بڑے مزے سے انجوائے کرنے والا بندہ ہوں. ہم پولیٹکس بھی کرتے ہیں, بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں. لیکن یہ ایک انسیڈنٹ کچھ ایسا ہوا کہ ایک کوئی بات میری میڈیا کے اندر آئی, سوشل میڈیا کے اندر. اس بات کو پی ٹی آئی والوں کے سوشل میڈیا نے ایک ایسا واہ بیلا بچا دیا. صحیح ہے. ایسا واہ بیلا بچا دیا کہ انہوں نے میرے خلاف ایک پوری کمپین لانچ کر دی.
اچھا، انہوں نے کوئی گروپ نہیں چھوڑا, کوئی جگہ نہیں چھوڑی. تو آپ کو تو مشہور کر دیا نا انہوں نے. سر مشہور میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے. انہوں نے, ان کا وتیرہ کیا ہے؟ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ بندے کی ذاتیات کے اوپر پرسنل اٹیک کرتے ہیں, چھپ کے سامنے آتے تو میں ان کو بتاتا کہ گاٹے کیسے اتارتے ہیں ہماری زبان میں, اور پٹھی کیسے مارتے ہیں. پہلوانی کا یہ ایک لفظ ہے, اور الحمدللہ مجھے شوق بھی ہے اکھاڑے کی پہلوانی کا. میری فیملی ساری اکھاڑے کی پہلوان ہے. صحیح. انہوں نے مجھے بڑا ہٹ کیا, جس کی وجہ سے میں اس میں خود کودا ہوں, اور اللہ کے حکم سے مجھے آئیڈیا نہیں تھا لوگ اتنا پیار کرتے ہیں, اتنی محبت کا اظہار کر رہے. لیکن یہ سوشل میڈیا کی لائف جو سی ہے نا, یہ ایک بڑی نا, میں سمجھتا ہوں تھوڑی جھوٹ پہ مبنی لائف. اچھا, بچوں کو بالخصوص اس چیز سے تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے. کیسے اوائڈ کریں گے؟ بچے تو آج کل تو 1 سال کے بچے کو بھی ماں جو ہے وہ موبائل دے کے بیٹھ جاتی ہے کہ چپ کر کے لگا رہے گا. وہ یہ ہوگی, یہ آپ کریں گے, میں کروں گا, سب مل کے کریں گے. فیملیز میں ایسا ہی ہوتا ہے نا جی جی جی, کہ 5 بھائی یعنی فیملیز آئی ہوئی ہیں, کچھ سال بعد ملے ہیں, وہ ایک ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, 5 لوگ ہیں, لیکن 5 موبائل پہ لگے ہوئے, آپس میں بات نہیں کر رہے. اب اس کا طریقہ کار کیا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. ایسا ہی ہے بالکل, اپنوں کو دور کر دیا, دور والوں کو نزدیک کر دیا اس سوشل میڈیا نے. اب اس کا طریقہ کار میں نے جو سوچا ہے وہ یہ ہے. چلیں اس سے پہلے ایک اور, یہ ریسنٹلی یہ رجب بھٹ صاحب ہیں, انفلوئنسر ہیں یوٹیوب سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ, ان کی وہ شادی وغیرہ کی جو ویڈیوز جو ہیں وہ کافی زیادہ وائرل ہوئیں, یہاں تک کہ وہ جو انڈین ہے بزنس ٹائکون ابانی فیملی جو ہے ان کے ساتھ ان کو کمپیئر کرنا شروع کر دیا تھا. یہ کیا تھا بیسیکلی؟ وہی بات میری, سوشل میڈیا تصویر کا دوسرا رخ. مطلب کتنے, کوئی 3 ارب روپے لگے ہیں ان کی شادی؟ نہیں, کم از کم 100 ارب لگ گیا. ٹھیک ہے, اور وہ 100 ارب سے پاکستان کا کافی قرضہ بھی اتر جانا تھا. اچھا, اور یہ لوگوں کی ایک خوش بڑی آئین بات ہے. کوئی لوگوں نے پھینک دی ہوں گے 50 ارب تو ایسے ہی پھینک دیا ہوگا. خدا کا واسطہ یہ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یار ایک 30 سیکنڈ کی ویڈیو کو آپ ہرخے آخر سمجھ لیتے ہو. یہ ایسا نہیں ہے. اس 30 سیکنڈ کے اندر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ اتر رہا ہے ایک پراڈو سے, پراڈو کے وہ نیچے اترا ہے, اس کے پیچھے 2-3 بندے آ گئے گن مین کی شکل میں. وہی بندہ دوبارہ بیٹھ رہا ہے, اس نے ایک ٹک ٹاک لگا دیا. لوگوں نے دیکھا کیا بات ہے, اچھا یہ ہے. جب پتا چلا گاڑی بھی رینٹ کی, بندے بھی رینٹ کے, لیکن اس نے بس وہ ہماری زبان میں نا, میں لاہوری اور ٹپیکل لاہوری جی, تو ٹپیکل لاہوری کی زبان میں رنگ بازی, یہ ٹوٹل رنگ بازی ہے. یہ سوشل میڈیا میجورٹی رنگ بازی ہے. سوشل میڈیا کو دیکھیے, اس کی ایک اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. جتنے بھی یہ ایپس ہیں نا, ان کو ان کے حساب سے ان کے دماغ, ان کا جسے بندے کے دماغ کی اپنا یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ بات کرنے کا. اب فیس بک کی ایک اپنی تھنکنگ ہے, اس کو اس کی تھنکنگ کے حساب سے چلاؤ. انسٹا کی ایک اپنی سوچ, اس کے مطابق چلو. ٹویٹر ٹوٹل ہٹ کیا ہے. اور جو یہ ٹک ٹاک ہے نا, ٹک ٹاک سوشل میڈیا کے اندر یہ وہ چیز ہے جو انسٹا, فیس بک یا جو اور دوسرے چیزیں ایپس وغیرہ ہیں وہ چیز نہیں کرتے جو ٹک ٹاک کر دیتا ہے. کیونکہ اس کی ویڈیو کی کیپیسٹی جو ہے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 1 منٹ کی ہے. اب دنیا اور شارٹ ہوتی جا رہی ہے. وہ پہلے ویڈیو دیکھتے تھے 4 منٹ کی 5 منٹ کی, پہلے شروع سٹارٹ میں ٹی وی کے اوپر ڈرامے لگتے تھے, وہ بڑا گھٹا دیکھتے تھے. پھر یہ سکرتی گئی, یہ اسمارٹ فونوں میں آ گئی, پھر فیس بک کے اوپر آ گئی, اب یہ آ گئی ٹک ٹاک کے اوپر 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ. جو 30 سیکنڈ 25 سیکنڈ کی ویڈیو ہوتی ہے نا, خدا کا واسطہ اس کو حرف آخر نہ سمجھے. شیشے کو آپ دیکھ رہے ہیں, شیشے میں آپ بڑے صاف ہیں, کبھی شیشے کی اصل شکل دیکھ لیں گے نا, آپ کو آئینہ نظر آ جائے کہ یہ آئینہ ہے, تو شیشے کو شیشہ سمجھ کے کریں. تو فیک نیوز کا جو کانسیپٹ جو بن رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, اس کو کیسے آپ دیکھیں جی؟ یہ سلامتی کے اوپر, مذہب کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر سوشل میڈیا کے, اور یہ جو
فائر وال بھی حکومت نے ایک لگائی ہے اور گورنمنٹ نے جو میئرز لیے ہیں، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اتفاق کرتا ہوں میں، ہونا چاہیے، یہ بالکل ضروری ہے. اور اس کے اوپر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، میں نے یہ ریسنٹلی جو اپنے سورسز، میں اپنے ذات کے سورسز کی بات کر رہا ہوں، جو یہ ایک میرے پہ ایک سوشل میڈیا کمپین سٹارٹ ہوئی تھی نا، میں نے اپنے سورسز سے پتہ کیا 300 اکاؤنٹوں کا پتہ چلا جی انڈیا سے چل رہے، فیک تھے وہ، ٹوٹل فیک اکاؤنٹ 300 اکاؤنٹ، 300 کے سم تھنگ اکاؤنٹ تھے جو انڈیا سے چل رہے تھے. اور ان کے وہ ایک ہی چیز تھی، تم نے ہمارے بانی کو کیوں کہا، یہ کہا، وہ کہا، یہ ہو، یہی تھی. اس چیز کو بندوں کو سمجھ آنی چاہیے، بندے کو سوچنا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا نے ہمیں اپنے اداروں کے خلاف کیوں کیا، یہی سوشل میڈیا نے ہمیں اپنی سیاست کے خلاف کیوں کر دیا، یہی سوشل میڈیا نے ہمیں اپنے ملک کے خلاف کیوں کر دیا. اب تو ہم اپنے ملک کے خلاف استغفر اللہ سازش کرنے کو اتر آئے ہیں. کیوں؟ وہ جو کہتے تھے کہ جینا مرنا ہوگا ڈی چونک میں، آج کہاں پہ ہیں؟ وہ جو کہتی تھیں کہ ہمارا خون کا آخری قطرہ یہاں پہ ہی جائے گا، ڈی چونک پہ ختم ہوگا، کسی نے پیچھے نہیں ہٹنا، کیسے دبدبا کے بھاگے تھے؟ لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پولیٹیکلی فورس یوز کی ہے نا گورنمنٹ نے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ فورس یوز کی. یہ کیا کرتے تھے؟ بھول گئے ہیں؟ میں نہیں بولا، مجھے اچھی طرح ایک چیز یاد. شروعات کی تھی ان لوگوں نے، اپنے ہی ساتھیوں کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی، چلو کٹوا دیے یار، کٹوا لو. علیم خان سے کیوں علیحدگی اختیار کی؟ کس نے؟ عمران خان نے. دیکھیے ان کے جو مشیر تھے نا عمران خان کے، وہ مشیر نہیں تھے. کہاں گیا وہ شداد اکبر؟ یہی تھے نا مشیر. کہاں گیا شباد گل؟ یہی مشیر. بھاگ گئے. کہاں گیا زلفی بخاری؟ بھاگ گئے. سب سے بڑا مشیر تو فیض صاحب تھے، وہ تو نہیں بھاگے. وہ بھاگے نہیں جی. لیکن وہ جو کچھ کر گئے ہیں نا، وہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا. انہوں نے وہ کچھ کر دیا ہے، انہوں نے، چلے وہ خود ہی اپنے کیفے تک پہنچے گئے، کیونکہ وہ ادارہ جانے وہ جانے. بات سمپل. رجب بٹ صاحب کے اوپر کوئی ایف آئی آر وغیرہ کی گئی اس شادی کے دوران؟ ہاں جی ہوئی تھی ایف آئی آر. تو آپ نے ان کو وہ کیا؟ میرا چھوٹا بھائی ہے. اچھا. آگے بھی کروں گا. اچھا. آگے بھی کروں گا. اس کو کوئی تھوڑا ایشو اور بھی آئے ہوئے ہیں. اچھا. میں اس کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ مرتے دم تک ساتھ رہوں گا. اور وہ وجہ یہی ہے کہ پاپولیرٹی ہے ان کی اور لوگ شاید ان کو برداشت نہیں ہو رہا رجب سے کی وجہ سے. ایک بات آپ کو بتاؤ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. یہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے نا، پوری دنیا ایک سائڈ میں لگ جائے، اس کا کوئی بال بھی باکھا نہیں کر سکتا. اور قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہوا ہے جس کو میں چاہوں جتنا رزق دوں. ٹھیک ہے نا، رزق دینا بھی اللہ کے بے شک وحدہ لا شریک وہ ہے. ہاں، وہ اسی کے، اور وہ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. جس کو رسوا کرنے پہ آئے تو پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہو، ہاں، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے. بات سمپل سی ہے. وہ ایک شعر ہے نا، جاگو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی، بال نہ باقا کر سکے ہوئے جگ ویری کوئی. تو جب تک اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے عزت لکھی ہے تو اس کو عزت ملنی ہے. صحیح. پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہو جائے. یہ چھوٹے چھوٹے سے بندے آتے ہیں نا چھوٹا موٹا فیم لینے کے لیے، تو یہ اس کے لیے کوئی میٹر نہیں کرے گا. سوشل میڈیا کو پازیٹیولی کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس طرح کے لوگوں کو جب یوتھ دیکھتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار پڑھائی کیا کرنی ہے، پڑھ کے کیا کریں گے، بزنس کر کے کیا کریں گے، محنت کر کے کیا کریں گے، جبکہ ایک کیمرہ ایک مائک آپ کے پاس ہو اور جو مرضی آپ کرتے رہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی صحیح اپروچ ہے؟ میں اس کو ایک چیز بتاتا ہوں. ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، اسکول میں پڑھتے تھے، اسکول کے اوپر ایک لکھا ہوتا تھا، وہی دماغ میں فٹ ہوا ہوا ہے. وہ کیا لکھا ہوتا تھا؟ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. یہ آپ ہسٹری میں لکھ لیں، جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی اتنی کی ترقی دے گا کسی کی سوچ نہیں ہو. اس لڑکے کی سب سے بڑی مین بنیاد کیا ہے, وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. لیکن جو سوشل میڈیا میں جو سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں یہ گالیاں دیتے ہیں اور اس قسم کی اور فیملیز کو مطلب دکھا رہے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ڈو یو تھنک کہ یہ اپروپریٹ ہے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس کو احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو لیکن وہ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی سوشل میڈیا میں مسالہ نہ ڈالیں تو وہ کہتے ہیں بکتا نہیں ہے پھر. یہ نہیں, اس کے لیے طریقے ہونے چاہیے. مسالے کے ساتھ نا سمپل سا فروٹ چاٹ کھا لیں یا چاٹ مسالہ ڈالیں. مسالے میں وہ آپ کہیں گے کہ میں ایک ایک کر کے ڈالوں گا, وہ یہ چیز نہیں ہوتی. خالی ٹاٹری سے بھی بڑا کچھ بک سکتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. سمپل چیز میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں گا. میرا الیکشن ہوا تو میرے الیکشن میں میری پوری فیملی اکٹھی ہوئی. تو اس پوری فیملی میں نا خواتین بھی تھی, میری کزنیں بھی تھی, میری ساری فیملی, میری بہنیں, ساری جتنی بھی میری فیملی ممبر. انہوں نے کہا ہم نے یہاں پہ کمپین کرنی ہے, ہم نے یہاں پہ. میں نے پوری ان کی بات سنی. پوری بات سننے کے بعد میں نے ایک آواز وہاں پہ کی, میری فیملی میں سے کوئی خواتین کمپین میں باہر نہیں جائے گی. اور کیوں؟ میں کہا نہیں جائیں گی, مجھے نہیں اچھا لگتا. تو میں نے نہیں کروائی کمپین فیملی. بات سمپل یہ ہے کہ یہ بندے کے اوپر اپنے کو ڈپینڈ کرتا ہے. اب جو یہ سوشل میڈیا ہے نا, سوشل میڈیا میں بڑے احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. احتیاط سے چلیں گے تو اچھا ہوگا. اب مجھے نہیں پتا, اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. یہ کل کی ایک ویڈیو آئی مجھے نا, بھیجی کسی نے. تو پچھلے دنوں نا کافی مجھے نا ان نون نمبروں سے نا عجیب و غریب میسیج وغیرہ آ رہے تھے. تو ایک ویڈیو بن رہی ہے ایک سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ہوئی. تو مجھے کوئی, میں موبائل پہ لگا ہوا ہوں, اس میں میرا موبائل اس نے دکھایا بندے جس نے بھی ہے. تو میں نے, مجھے کسی نے کوئی ریکویسٹ بھیجی, تو میں نے اس کی نا پروفائل دیکھی ہے. پروفائل دیکھنے کے بعد میں نے اس کو بلاک کر دیا, مثال کے طور پہ. صحیح ہے. اب بلاک کرنا نہیں, اس نے دکھایا, پروفائل دکھائی, کمل زبان کس کو سرچ کر رہا ہے. وہ ایک میسج کچھ اور چلا گیا. He became important. بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اس چیز کو ہم پازیٹیو کی طرف لے کے جائیں نا, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. جسٹ لائک چلیں فائنل ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے, آپ کو آئیڈیا ہے 100% آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہ آئی ٹی میں کتنا آگے نکل چکا ہے. ایسا ہی. اگر وہ آئی ٹی میں اتنا آگے نکل چکا ہے تو ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم آئی ٹی کو کیوں نہیں یوٹیلائز کرتے؟ ہم اپنی کیوں نہیں ایپس بناتے؟ ہم کیوں نہیں پاکستان میں پیسہ کما کے باہر سے لے کے آتے؟ ہم یہاں پہ بیٹھ کے بڑا کچھ ان موبائل کے ذریعے ہی بڑا کچھ کر سکتے ہیں, اس سوشل میڈیا کے ذریعے بڑا کچھ کر سکتے ہیں. اس کو یوٹیلائز کرنے والا ہونا چاہیے, بس پازیٹیو یوز ہونے چاہیے. بہت شکریہ ملک زمان نصیب صاحب, آپ تشریف لائے, لاہور سے آپ تشریف لائے, آپ کی مہربانی ہے. یو ٹریولڈ فرام لاہور. ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو جو ہے نا وہ دعوت دیں گے انشاءاللہ, اور خاص کر بزنس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ملکی معیشت کو کیسے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.